گلشن دیے گنگ و جمن، یہ گلشن دیے گنگ و جمن ہے جس کے امی حضرت افسر، یہ گلشن دیے گنگ و جمن ہے جس کے امی حضرت افسر، مدینۃ العلوم ہے علم کا گہوارہ، مدینۃ العلوم ہے علم کا گہوارہ، جہاں سے اجالا پھیلتا ہے ہر کنارہ، افسر صاحب ہے محتمم اس کے، افسر صاحب ہے محتمم اس کے، جن کی قیادت میں یہ جلوہ چمکے، افسر صاحب ہے محتمم اس کے، جن کی قیادت میں یہ جلوہ چمکے، علم و حکمت کے وہ امین ہیں، علم و حکمت کے وہ امین ہیں، دل سے مخلص عمل میں متین ہیں۔ برکاتہم العالیہ کہتے ہیں۔ میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ آواز خطاب دینا چاہتا ہوں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ سمجھاؤں اب کہاں مانے ہے دل، لاکھ سمجھاؤں اب کہاں مانے ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ حضرت مولانا و مفتی محمد ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي في مقام آخر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق فروز علماء دین، محترم و موقر حضرات مہمانان کرام، بزرگوں، میرے نوجوان دینی بھائیوں، پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج جس مہمان کی آمد کا اعلان ہے وہ سرزمین پنجاب سے ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ایک کام مولوی کی شکل ضرور ہے، لیکن وہ کسی بڑے نیتا سے کم نہیں، وہ کسی بڑے مفکر
اور بڑے مجاہد سے کم نہیں، باپ داداؤں سے چلتی ہوئی میراث جو سینہ بسینہ منتقل ہو کر آج اس شیر پنجاب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب دامہ فیوضہم کے سینے میں ہے۔ بجھیڑے والوں، بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہیں اپنے ہی گاؤں میں رہتے ہوئے، اپنے ہی گھروں سے نکل کر مدرسے کی نسبت پر اس وسیع میدان میں آج مولانا کی زیارت کا موقع نصیب ہو رہا ہے، ورنہ آپ ذرا نکل کر کے چلیں، کتنا راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ پڑوسی گاؤں کلوندہ، چند مہینے پہلے حضرت کا وہاں آنا ہوا تھا، ان کی دعوت دینے کے لیے میرا بھی جانا پنجاب ہوا، کس طرح سے وہاں پہنچ ہوئی، پھر جا کر کس طرح سے وہ وقت لیا گیا، کیسے کیسے ملاقات ہوئی، اور جب تک جلسے میں وہ نہیں آ گئے اور لوگوں کے سامنے آ کر نہیں بیٹھ گئے، دل میں یوں ہی بات رہی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کلوندے والے بعد میں پکڑ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ تم نے 2 مہینے سے ہمیں بہکا کر کے رکھا کہ مولانا عثمان صاحب آ رہے ہیں، کہاں ہیں؟ صرف اس بات اور عزت کے خاطر اللہ کا بڑا کرم رہا کہ حضرت وہاں بھی اپنے وقت پر تشریف لائے۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ شیروں کا شیر گاؤں بجھیڑا اور وہی شیر پنجاب آج بجھیڑا کی سرزمین پر انشاءاللہ العزیز چند ہی منٹوں میں تشریف لانے والے ہیں۔ سب سے پہلے کبھی میرے ذہن میں سے بات نکل جائیں، جب حضرت تشریف لائیں سب آدمی ذہن میں رکھنا، کوئی بھی دیکھ کر کے کھڑا مت ہونا، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ یہ راستہ جو بنایا گیا ہے، جب حضرت آئیں گے تو حضرت ناظم صاحب مولانا شاہد عزیز برنی صاحب نعرہ لگوائیں گے، وہ کہیں گے دیکھو دیکھو کون آیا، سمجھ رہے؟ دیکھو دیکھو کون آیا، تمہاری زبان پر ہوگا شیر پنجاب آیا، سمجھ رہے؟ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر پنجاب آیا، اور نعرے آپ کو لگانے ہیں کیونکہ نعروں سے ہی ہم زندہ ہیں، نعروں کی گونج سے ہی مکے کی وادییں گونجی ہیں اور مدینے کی پہاڑیاں گونجی ہیں، اللہ اکبر کی صدا زمین سے اٹھی ہے، مکے کی اس پہاڑی سے اٹھی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز اٹھتی رہے گی۔ ان مدرسوں میں اور مسجدوں میں وہی نعرہ تکبیر کی گونج ہے۔ مجھے آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اپنی بات مکمل کر کے حضرت کو دعوت دی جائے گی اور آپ ان کی نصیحتیں سنیں گے۔ چند منٹ باتیں سن لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات مجھے آپ سے ہی پوچھنی ہے، ہم مذہب اسلام کے شہدائی ہیں، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو اپنا پسندیدہ مذہب کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرا پسندیدہ جو دین ہے، اللہ نے جس دین کو پسند کیا ہے، اللہ کو جو دین اچھا لگتا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ بجھیڑے والوں، تمہارا مذہب بھی مذہب اسلام ہے، اللہ نے اسی کی بدولت مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن اسلام کی دعوت دی ہے تو سب سے پہلا فکر اسلام میں کیا ہوا؟ جب حضرات صحابہ کلمہ پڑھ کر صحابی بنے تو سب سے پہلا فکر خانقاہ بنانے کا نہیں ہوا، سب سے پہلی کوشش مسجد بنانے کی نہیں ہوئی، سب سے پہلی کوشش مرکز بنانے کی نہیں ہوئی۔ جب لوگ کلمہ پڑھ کر صحابی بننے لگے اور ایمان میں داخل ہونے لگے، سب سے پہلی فکر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سب پڑھو صلی اللہ، جلدی کہو زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی فکر اگر لاحق ہوئی وہ مسجد کی نہیں، وہ خانقاہ کی نہیں، وہ مرکز کی نہیں، سب سے پہلی فکر آپ کے ذہن پر جو سوار ہوئی کہ جو صحابہ کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو رہے ان کو قرآن کیسے سکھایا جائے، جبریل امین جو قرآن مجھے لا کر کے دیتا ہے میں ان کو کیسے پڑھاؤں، یہ کیسے یاد کریں۔ ایک صحابی ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مکان کا ایک کمرہ منتخب کیا گیا۔ بجھیڑے والوں، کیسا دور تھا، آج تو ایک ایک گاؤں میں کئی مدرسے موجود ہیں، نہ جانے کتنے اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ جس ادارے کی نسبت یہ جلسہ ہو رہا ہے، کتنا لمبا چوڑا اسٹاف کام کر رہا ہے، 18-19 افراد پر مشتمل عملہ مدرسے میں جو پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہا ہے، تقریباً 1000 کے قریب طلبہ و طالبات اس مدرسے
مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، کتنا بڑا انتظام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین پر جو سب سے پہلا فکر لاحق ہوا وہ مسجد کا نہیں، خانقاہ کا نہیں، مرکز کا نہیں، کسی اور کام کا نہیں، سب سے پہلا فکر لاحق ہوا کہ مدرسہ شروع کرا جائے۔ کون سا فکر لاحق ہوا؟ مدرسہ لاحق کیا جائے، مدرسہ وجود میں لایا جائے۔ اب کفار مقابلے پر ہیں، دشمن مقابلے پر ہیں، مدرسے کی بنیاد تو نہیں رکھ سکتے تھے، مدرسہ تو نہیں بنا سکتے تھے، لیکن ایک صحابی کو کھڑا کر دیا جن کا نام ارقم ہے کہ ارقم تیرے مکان میں گنجائش ہے، تو اپنی فیملی کو بھی رکھ لے گا، ایک کمرہ قرآن کے لیے خاص کر دے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے حبیب میرے گھر میں گنجائش ہے، آپ صحابہ کو وہاں اکٹھا کریں اور قرآن کی تعلیم دیں۔ سب سے پہلا مدرسہ اسلام کے آنے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی دعوت آنے کے بعد حضرت ارقم کا مکان مدرسے کی شکل میں بنا۔ 3 سال 6 سال تک برابر چلتا رہا۔ اسی مکان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہو کر داخل ہونے کا واقعہ سامنے آیا۔ آپ نے مکہ چھوڑا، چھوڑنے سے پہلے چند صحابہ وہاں بھی تیار ہو گئے، 6 آدمیوں کا قافلہ مسلمان ہوا، دوسرے نمبر پر 12 آدمیوں کا قافلہ مسلمان ہوا، 18 آدمی مسلمان مدینے کے ہوئے۔ ایک سردار نے کھڑے ہو کر کے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم تو سفر پہ آئے تھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اب ہم مدینے کو جا رہے ہیں، 550 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، قرآن آپ پر نازل ہوگا، ہمیں کون بتائے گا؟ حرام حلال آپ پر نازل ہوگا، ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، مصعب کھڑے ہو جاؤ، مصعب بن عمیر آپ کے صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، مصعب بن عمیر تم مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کیا کرنا ہے؟ مدینے میں جا کر جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا ہے، جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تم ان کو قرآن سکھاؤ، اللہ کا دین سکھاؤ۔ تو مکے میں سب سے پہلی ضرورت مدرسہ، مدینے میں اپنے جانے سے بھی پہلے سب سے پہلی ضرورت مدرسہ۔ پتا چلا کہ یہ مدرسہ ہی وہ چیز ہے کہ اگر مسجد کو امام چاہیے تو مدرسے سے نکل کر آئے گا، نکاح پڑھانے والا چاہیے مدرسے سے نکل کر آئے گا، خانقاہ میں بیٹھنے والا چاہیے تو مدرسے سے پڑھ کر کے آئے گا، تبلیغی نظام کو چلانے کی ضرورت پڑے تو مدرسے کا پڑھا ہوا آئے گا۔ تیرے میرے سروں پر اگر ٹوپیاں ہیں، حرام حلال کی اگر تمیز ہے، رب کعبہ کی قسم یہ مدرسوں کی دین ہے۔ جس مدرسے کی نسبت یہ پروگرام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نصرت کے فیصلے فرمائے، کہو آمین۔ اس ادارے نے نہ جانے کتنی بچیاں پڑھا کر کے دوسرے گاؤں میں بھیج دی ہیں۔ یہاں کی بچیاں بجھیڑے کی جب کسی کے نکاح میں داخل ہو کر کے جاتی ہیں، اپنا قرآن لے کر کے جاتی ہیں، نہ جانے کتنے گاؤں میں چلی گئی ہیں، پوچھا جاتا ہے بیٹی قرآن پڑھا ہے؟ کون سے مدرسے میں پڑھا؟ قاری افسر صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مکمل عملہ جو ان کے مدرسے میں کام کرنے والا ہے مزید اخلاص عطا فرمائے۔ وہ بچی جا کر کے بتاتی ہیں ہمارے گاؤں میں ایک مدرسہ ہے، بڑے مدرسے کے نام سے ہے، تقریباً 1000 کے قریب بچے اور بچیاں اس میں پڑھتے ہیں، ہم اس مدرسے کی درسگاہ کے پڑھی ہوئی بچی ہیں، وہ قرآن پڑھتی ہیں۔ کتنا لمبا سلسلہ ہے، اب ان بچیوں کے بچے تیار ہو رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وجود یہاں سے مل رہا ہے۔ ان ماؤں کی گود میں اگر بچوں کو تربیت مل رہی ہے، بجھیڑے والوں وہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کے مدرسوں کی دین ہے۔ جن ماؤں کو بچے مدرسے تیار کر رہے ہیں، وہ اپنی اولاد کو اسلامی طرز پر تیار کر کے دین کا سپاہی بنا کر کے تیار کر رہے ہیں۔ یہ مدرسوں کا فیض ہے۔ اللہ مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ بہرحال ہر سال کی طرح تقریر رات بھی ہوئی ہے، صبح سے اب تک بھی نہ جانے دین کی کتنی باتیں آپ نے سنی ہیں۔ میں تو آپ سے یہ کہنے آیا کہ دنیا کے حالات سمجھ لو، میرے علماء اب سمجھا رہے ہیں، میرے اساتذہ اب آقا کے چیخ چیخ کر کے بتا رہے ہیں، اے مسلمانوں، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں، اگر چھوٹی نسل کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہو، اگر تمہاری تمنا ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے ایمان پر کھڑے رہیں، اگر تمہاری چاہت ہے کہ ہمارے بچے
کے جوان ہو تو مسلمان ہو، دنیا سے جاتے ہوئے ہو تو ان کے دل میں ایمان ہو۔ اگر تم اپنی اولاد کو ایمان والا دیکھنا چاہتے ہو تو کہو ہم ان مدرسوں کو انشاءاللہ ضائع ہونے نہیں دیں گے، کہو انشاءاللہ مدرسوں کو ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ ہندوستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب سے زیادہ غریب قوم کون سی ہے؟ تو ایک لمبی داڑھی والے اور ٹوپی اوڑھنے والے مولوی نے کہا تھا کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب سے غریب قوم ہیں، ہم سب سے غریب قوم ہیں۔ سچر کمیٹی کی بھی رپورٹ یہی تھی کہ ہندوستان کے سینے پر رہنے والی جتنی بھی قومیں ہیں ان میں سب سے زیادہ غریب اگر کوئی قوم ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ لیکن مسلمانوں کو فخر اتنا ہے 18,000 مدرسوں سے زیادہ اپنے ملک میں ہم ان کو چلا رہے ہیں کہ کسی سرکاری کوٹے سے ہم ان میں بجٹ نہیں لیتے، خون پسینے کی کمائی دے کر ہم اپنے مدرسوں کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ ہم مثال دیتے ہیں کہ بجھیڑے کا ایک غریب رکشہ چلانے والا، بڑا کسان نہیں، دکان اس کے پاس نہیں، گاڑی اس کے پاس نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، رکشہ چلاتا ہے، اور رکشہ بھی بیٹری والا نہیں، موٹر والا نہیں، اپنے پیروں سے کھچ جانے والا جو پرانے دور کا رکشہ ہے۔ بارش پڑ رہی ہے، کئی دن برابر بارش کو ہو گئے، گھر میں جو گشتہ بچوں نے کھا لیا ختم ہو گیا، اب کوئی چیز کھانے کے لیے نہ رہی، بچے بھی بھوکے ہیں، بیٹی بیمار ہے، مالک بھی بھوکا ہے، بیوی بھی بھوکی ہے۔ اگلی صبح سورج نکلا ہے تو وہ اپنا رکشہ اٹھا کر کے چلا ہے، بیوی پیچھے سے نکل کے آئی ہے، اے میرے سرتاج گھر میں بچی بیمار ہے، گھر میں بچے فاقے سے ہیں، وقت سے آنا اور کچھ نہ کچھ لے کر کے آنا۔ ہو سکتا ہے کہ آج تمہیں اللہ اتنا دے دے کہ بچی کا علاج بھی ہو جائے اور بچوں کو راشن بھی مل جائے۔ کل کا بھی فاقہ تھا، رات کا بھی بھوکا تھا، اب خالی پیٹ گھر سے نکل رہا ہے، رکشہ ہاتھ میں ہے، سڑک پر آتا ہے، سواری ڈھونے کا کام کرتا ہے، لیکن ہے مسلمان، دل میں اس کے کلمہ ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، 80-90 روپے شام تک کماتا ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں اے دنیا والو، تم پوچھتے ہو کہ مدرسے کہاں سے چلاتے ہو، ہم بتائیں گے آپ کو مدرسے کہاں سے چلاتے ہیں۔ وہ شام کے وقت میں غریب جب اپنے گھر کو 90 روپے لے کر کے لوٹ رہا ہے، دل میں نہ جانے کتنے خیال ہیں، بچی بیمار ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، لیکن ابھی گھر تک نہیں پہنچتا کہ محلے کی مسجد کا مائک چل رہا ہے، مدرسے کا مائک چل رہا ہے، کوئی عالم دین کہہ رہا ہے لاؤ اپنے بیماروں کی طرف سے دے دو، کوئی عالم دین پکار رہا ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے دے دو، کوئی عالم دین کہہ رہا ہے لاؤ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ دے دو۔ وہ غریب جو صبح سے شام تک 90 روپے کما کر کے لایا ہے، انہی میں سے 10 روپے نکال کر مدرسے کے حوالے کرتا ہے۔ اے اہل دنیا، ہم آپ کو بتائیں مدرسے کہاں سے چلتے ہیں؟ یہ ان غریبوں کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے جسے صبح سے شام تک وہ کماتے ہیں، حلال طریقے سے جیب میں لاتے ہیں، اور اپنے مدرسوں کو پروان چڑھانے کے لیے انہی میں سے 10 روپے مدرسے کے حوالے کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں فخر ہے مسلمانوں کہ چاہے دنیا والوں کی نظر میں ہم غریب ہوں، لیکن لاکھوں بچے وہ ہیں، لاکھوں بچے وہ ہیں کہ جن کو شکشا ہم اکٹھے ہو کر کے دے رہے ہیں۔ اگر غریب میں آدمی کوئی محلے میں ہے، وہ کم ظرفی کا شکار نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو کہ میں غریب ہوں، میرا بچہ کہاں سے پڑھے گا۔ تیرا بچہ مدرسہ اسلامیہ میں پڑھے گا اور انتظام کرنے والے سارے بجھڑے والے ہوں گے، کہو انشاءاللہ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، میں ملک میڈیا کے ذریعے سے یہ بات اور آپ کے ہاتھ دور تک بھجوانا چاہتا ہوں، بجھیڑے والوں اسی عزم کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے کہو، اگر اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اپنے ایمان کے لیے مال تو مال ہے، ہاتھ اٹھا کر کے کہو انشاءاللہ۔ اگر جان دینے کا بھی نمبر آیا تو خوشی کے ساتھ ہم جان کی قربانی میں دیں گے، لیکن مدرسوں کے دروازوں میں تالے آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔